السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. چلیے دعا پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کے سیشنز میں ہم کل تسمیہ پر بات کر رہے تھے، اور تسمیہ پر بات کرتے ہوئے ہم نے بسم اللہ کی امپورٹنس کو سمجھا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا ہر کام سے پہلے کیسے اس کے اندر برکت، اخلاص اور قبولیت کی دعا لے کر آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. کل ایک بات ہم کر رہے تھے کہ آپ زیادہ تر یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام غلط کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو اتفاق سے کل ہی میں ایک لیکچر سن رہی تھی. اس لیکچر میں ایک شیخ تھے، کوئی عرب شیخ تھے. وہ بتا رہے تھے، انہوں نے مثال بتائی کہ ان کا ایک شاگرد تھا جس کو سگریٹ پینے کی بہت عادت تھی. تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیے شیخ، یا کوئی دعا سکھائیے جس کی وجہ سے میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا کہ تم ہر دفعہ جس وقت سگریٹ اپنے پیک میں سے باہر نکالا کرو اور ہاتھ میں پکڑا کرو پینے کی نیت سے، تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو. تو اسٹوڈنٹ جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تم واپس اپنے پیک میں اس کو رکھ دو گے، تم نہیں پیو گے. ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے. تو ہم اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. مثال کے طور پہ موبائل فون کا پکڑنا گناہ تو نہیں ہے، غلط کام تو نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ موبائل فون ہاتھ میں پکڑنے سے ہم ولنریبل ضرور ہو جاتے ہیں. کہ کس وقت آپ مثال کے طور پہ کوئی لیکچر سننے کے لیے یوٹیوب کا ایپ کھولتی ہیں، اور کبھی کبھی سائٹ پر کوئی نہ کوئی ایسا ایڈ آ جاتا ہے، یا کوئی آپ کو اکثر معلوم ہوگا کہ وہ آپ کا ڈیمانڈڈ لیکچر چلنے سے پہلے کچھ سیکنڈ کا ایک ایڈ لگاتے ہیں، جس کو کچھ سیکنڈ کے بعد وہ کہتے ہیں یو کین اسکپ. لیکن وہ چند سیکنڈ تو آپ کو دیکھنا ہی پڑتا ہے. بعض اوقات بالکل نامناسب بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو آپ اگر مثال کے طور پر اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بسم اللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو امید یہی ہے کہ ہم اس موبائل کو پکڑ کر کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہماری نظر نہیں بھٹکے گی، ہم کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے، ہم کوئی غلط چیز نہیں سنیں گے. تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم غلط کام سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ اس کلمہ اسی لیے سکھایا ہے تاکہ یہ زندگیوں کے اندر برکت لے کر آ جائے. اب ہم بسم اللہ پر بات کر رہے تھے اور ہم نے اللہ کے نام کے میننگز دیکھے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نام کے کئی میننگز جو ہیں وہ اسکالرز بتاتے ہیں. اور آپ کو کہا تھا کہ آپ کے سامنے 5 رکھے جا رہے ہیں، آپ ان 5 کو ذہن میں رکھیے اور ان 5 کو ان کے ایسنس میں کسی حد تک یاد رکھیں. جیسے مثال کے طور پر ایک ہم نے اللہ کا نام، اس کا معنی دیکھا تھا والیہا سے، کہ وہ جس کے بارے میں سوچ کر آپ امیزڈ ہو جائیں. اسی طرح والیہا کے اندر دوسرا مفہوم یہ آتا ہے کہ وہ جس کے نہ ہونے سے آپ زندگی میں لاسٹ فیل کریں. تیسرا آپ نے دیکھا تھا الہا سے، یعنی وہ جس کی پروٹیکشن میں آیا جائے. الہا کا مفہوم یہ بھی آتا ہے جس کو آپ کو بتایا تھا کہ الصمد کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی مخلوقات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہستی الہا، یعنی اللہ کے ایک مفہوم میں آتی ہے. چوتھا میننگ ہم نے دیکھا تھا الہا یلیہو کے، کہ وہ ہستی جس کے ساتھ جڑ کر آپ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں. اور پانچواں مفہوم جس پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ زیادہ تر کنسنسس ہے، صحابہ کا اجتہاد ہے، مفسرون کا خیال ہے، میجورٹی اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کرتی ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ یاد رکھنے والا مفہوم یہ ہے کہ اللہ وہ جو کہ سپر پرفیکٹ ہستی ہے، اور وہ جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. الہا یلیہو سے کس کے مقابلے میں؟ عبدہ یعبدو کے. تو یہ آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائی تھیں بسم اللہ میں. اب جب ہم بسم اللہ میں آگے چلتے ہیں تو اس میں آگے آتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے 2 اور نام
اس کلمے کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں. اللہ کے ساتھ 2 اور ناموں کو رکھا گیا ہے. اللہ جو کہ اللہ کا پرائمری نام ہے. اس نام کے ساتھ اسکالرز کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی, سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ جب اللہ کہہ دیا تھا تو مزید 2 ناموں کو مینشن کرنے کی کیا حکمت تھی. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو, آٹومیٹیکلی آپ اللہ کو اس کام میں شامل کر رہے ہیں, تو پھر یہ اللہ کے 2 ناموں کی کیا حکمت تھی. اس کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 99 میں سے یہ 2 نام سلیکٹ کیا. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں اللہ نے 2 نام الگ سے سلیکٹ کیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بہت سمپل سی مثال دیتی ہوں, مطلب ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی مثال. آپ بریانی کھاتے ہیں؟ سب شوق سے کھاتے ہیں نا بریانی. کم لوگ ہوتے ہیں جو بریانی شوق سے نہیں کھاتے اور بریانی دیکھ کے ان کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں. اور بعض ہمارے گھر میں بالکل ڈسکرپنسی چلتی ہے. میری 2 بیٹے ہیں, 2 میں سے ایک کو بریانی بہت پسند ہے, آپ کو ناشتے میں بھی کھلا دیں, سحری میں بھی کھلا دیں, دوپہر میں بھی کھلا دیں اور رات میں بھی کھلا دیں. اور دوسری بیٹی بریانی دیکھ کے اس کو لگتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو بہرحال اب جیسے بریانی پکتی ہے, سب کو پتا ہے بریانی جو ہے وہ میجر 2 کمبینیشن سے بنتی ہے. یا اس میں گوشت ہوگا اور چاول ہوں گے, اور گوشت کوئی سا بھی ہو سکتا ہے, بیف بھی ہو سکتا ہے اور چکن بھی ہو سکتا ہے. آپ کا اتنا کہنا کافی نہیں ہوتا کہ یہ بریانی پکی ہے, آپ کہتے ہیں چکن بریانی پکی ہے, آپ کہتے ہیں چکن اینڈ رائس, بیف اینڈ رائس. بریانی کافی ہے نا. پھر بھی ہم چکن اینڈ رائس, بیف اینڈ رائس کہہ کے اس کو الگ سے کیوں کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب چکن کو الگ سے بتاتے ہیں تو آپ چکن پر ایمفسس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے تسمیہ سے, میں نے صرف آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے. اب آپ تھوڑا سا اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ ذرا تسمیہ کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام کافی تھا. ہم نے کل کہا تھا کہ اللہ کے سارے نام اسی ایک مین نام میں سے ڈیرائیو ہوئے ہیں, یہی کہا تھا نا. اب اللہ نے اپنے وہ چند نام جو مخلوقات میں سے انسانوں کو سکھائے, اس میں سے 2 نام یہاں اسپیسیفائی کیے. اور جو 2 نام یہاں اسپیسیفائی کیے, اس کا مطلب ہے ان پر اللہ تعالیٰ خاص ایمفسس کرانا چاہ رہا ہے لفظ اللہ کے بعد. سمجھ آئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی تمام ناموں میں سے الرحمن اور الرحیم پر زیادہ فوکس کرانا چاہ رہے ہیں. ورنہ اللہ میں یہ ساری صفات موجود تھیں, لیکن الگ سے الرحمن الرحیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اب ذرا ان پر خاص فوکس کرے. ہم جنرلی یہ جو الرحمن اور الرحیم کا نام ہے, اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. جیسے آپ نے قرآن کا روٹ ورڈ دیکھا ہے قاف را حمزہ, صحیح. اسی طرح سے رحمان اور رحیم کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم. ایک ہی روٹ ورڈ سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ایک ہی روٹ ورڈ سے 2 ناموں کو مینشن کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مختلف روٹ ورڈ کے 2 الگ الگ نام یہاں مینشن نہیں کیے؟ آپ کو پتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی الرحمن الرحیم ہے نا. جیسے آپ کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین, اگلی آیت کیا آتی ہے؟ الرحمن الرحیم. تو اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم الرحمن الرحیم پر یہاں بات کریں یا وہاں بات کریں. یہاں صرف بیسک ہم بات کر لیں گے اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آگے جا کر بات کریں. بیسک میں صرف آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ناموں میں سے یہ 2 نام یہاں کیوں سلیکٹ کیے. جب ہم رحمان کا لفظ سنتے ہیں یا رحیم کا لفظ سنتے ہیں, ہمارے ذہن میں سب سے پہلا کلوزسٹ ٹو اردو کیا مفہوم آتا ہے؟ رحمت کا. ہم کہتے ہیں نا اس کے اندر رحمہ شامل ہے, اللہ کا مرسی شامل ہے. یہ جو رحمیم ہے, اس میں صرف رحمت نہیں ہوتی, ایسی رحمت اس کے اندر ہوتی ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے, آپ کو فائدہ پہنچائے. مثال کے طور پر بارش آسمان سے برستی ہے, اور بارش تو ایک ہی جیسی ساری زمین پر برستی ہے, لیکن کون سی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے؟ جو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوتی ہے. مثال کے طور پر صحرا میں بھی بارش برس رہی ہے اور ایک کھیت پر بھی بارش برس رہی ہے. زیادہ فائدہ صحرا کو ہوگا یا کھیت کو ہوگا؟ کھیت کو ہوگا نا, اس لیے کہ اس کے اوپر محنت کر لی گئی ہے. اسی طرح سے یہ جو را میم میں مفہوم آتا ہے مرسی کا, رحمت کا, اس میں ڈیفینٹ فائدے کا اینگل بھی آتا ہے. وہ رحمت, وہ مرسی جو آپ کو فائدہ دے. جب آپ الرحمن الرحیم کہیں, آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی ایسی نیچر ہے جو آپ کو فائدہ ضرور بالضرور دے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں بسم اللہ شدید العقاب نہیں کہا, اللہ کے نام کے ساتھ جو سخت سزا دینے والا ہے, یہ نہیں کہا. ہم اپنے آس پاس جو ماحول دیکھتے ہیں, ہم اپنے آس پاس جو اسلام کا ایک
کانسیپٹ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، الکوہل حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے. ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں نا. ہمیں یہ کتنی مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا بھی حرام ہے. یہ کتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا؟ بہت کم بتایا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس تسمیہ کے اندر مینشن کی ہے اپنے دو نام لا کر، الرحمن اور الرحیم، کہ بندہ کبھی بھی چاہے وہ سمندر کے برابر بھی گناہ گار ہو، اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا، توبہ کی توفیق ڈال دی، اللہ کی طرف پلٹنا ڈال دیا، اب وہ کبھی بھی نا امید نہ ہو. اللہ کی طرف جیسا بھی ہے دیر اینڈ دین پلٹے. یاد رکھیں اللہ سے نا امیدی جو ہے وہ حرام یا کفر ہونے کی کیٹیگری میں آتی ہے. سورہ زمر میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو خیال آتا ہے اللہ کہے گا مذاق بنایا ہوا ہے معافی کا یا توبہ کا. خیال آتا ہے نا. کوئی بات نہیں، آپ جس وقت معافی مانگیں اس وقت آپ کا دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، اس وقت آپ کو سچا ریگریٹ ہو، اس وقت آپ کا سچا پرومس ہو اللہ کے ساتھ کہ ہاں اللہ میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گی. اللہ آپ کا وہ ریگریٹ دیکھتا ہے، اللہ آپ کی اس وقت کی ندامت کو کاؤنٹ کر لیتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم میں بتائی ہے. سچی توبہ انسان جب کرتا ہے اللہ غفور اور رحیم بن کر اس کی طرف پلٹتا ہے، رحمان اور رحیم بن کر اس کی طرف پلٹتا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا. اب جو باقی تفصیل الرحمن اور الرحیم کی ہے وہ ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے اندر جب یہ آیت کے طور پر آئے گا اس پہ بات کر لیں گے. اب الحمدللہ سورہ فاتحہ آپ سب کو آتی ہے. سورہ فاتحہ آپ نے بچپن سے الحمدللہ سیکھی ہے. سورہ فاتحہ کو اسکالرز پونڈ آف نالج کہتے ہیں، علم کا تالاب قرآن کے اندر، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی کئی اینگل سے بہت ہی یونیک صورت ہے. بہت سے اینگلز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، بہت سے ٹاپکس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمبیڈڈ رکھے ہیں. سورہ فاتحہ کو اسکالرز بنیاد بھی قرآن کی کہتے ہیں. ابھی ہم آگے سورہ فاتحہ کے نام دیکھیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے. جتنی مضبوط آپ کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اتنی مضبوط آپ کی اس کے اوپر بلڈنگ یا عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں یہ قرآن کا بیسک ہے. جب آپ بیسک کو سمجھ جائیں گی تو باقی قرآن سے آپ کے لیے نصیحت لینا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے، ان کا ایک کوٹیشن ہے جس کو میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک آیت پر تفکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں پوری رات نفلی عبادت کرتا رہوں. حضرت ابو ذر غفاری بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز رہنے والے صحابی تھے. امام حسن البصری کا آپ نے نام سنا ہوگا. امام حسن البصری یہ وہ اسکالر ہیں اسلام کی ہسٹری کے جو چاروں اماموں سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جو بیسک آپ کے 4 امام آئے ان سب سے یہ پہلے گزرے ہیں. بصرہ کے مفتی تھے. ان کا بھی ایک کوٹیشن ملتا ہے غور و فکر کے اوپر. کہتے ہیں تفکروا ساعتن خیرن، ایک لمحے کا، ایک گھڑی کا، جس کو بعض دفعہ ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے تفکروا ساعتن خیرن، ایک گھنٹے کا تفکر کافی ہے، خیرن بہتر ہے، من عباد السنہ، ایک سال کی عبادت کے مقابلے میں. یعنی اس لیے کہ جو چیز آپ تفکر کر کے حاصل کر لیں گے امید ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی، آپ کے مائنڈ سیٹ میں آ جائے گی، آپ کے ساتھ ویوڈ کر جائے گی، آپ کے ساتھ گند جائے گی، آپ اس کو اپنی زندگی میں کیری کریں گے. اسی طرح سے امام شافعی کا قول آتا ہے. امام شافعی نے کہا طلب العلم افضل من النافلہ، علم کا حاصل کرنا نفلی نماز کے اوپر، نوافل کے اوپر زیادہ پریفرنس رکھتا ہے. اس لیے کہ علم حاصل کر کے آپ اپنے اندر اللہ کی معرفت کو ریوائیو کریں گی. علم حاصل کر کے نہ صرف آپ خود بہتر راستے پر چل سکتی ہیں، آپ اپنے ساتھ ساتھ اور کئی لوگوں کو بہتر راستے پر چلا سکتے ہیں. تو انہی اپنے اسکالرز کی، اپنے علماء کی، اپنے سلف صالحین کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، ان کے طریقے کو پورا کرتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کے اوپر جو ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں.
اور جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، اور ہمارے دین کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہم سب مختلف گھروں سے آئے ہیں، ہمارے مختلف بیک گراؤنڈز ہیں، ہمارا مختلف لائف سٹائل ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ٹائم سکیجول سب کا الگ الگ ہے، لیکن کس چیز نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے؟ قرآن نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا. جیسے ہمارا علم کامن ہے، اسی طرح سے آپ یہ بھی محسوس کرتی ہوں گی جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں اور ایک محفل میں آ کر بیٹھتی ہیں. ایک ہوتا ہے یوٹیوب پر لیکچر سن لینا، ایک ہوتا ہے واٹس ایپ پر لیکچر سن لینا، ایک ہوتا ہے کوئی کتاب پڑھ لینا، اس سے بھی علم آتا ہے. لیکن جب آپ پرسنلی کہیں کسی محفل میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں تو نہ صرف آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہ سنرجی بھی ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے آس پاس لوگوں کے اندر ہوتی ہے. آپ کو بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو مسائل زندگی میں آپ کے ہیں سے اور لوگوں کے بھی ہیں، صرف آپ نہیں ہیں جن کے لیے بعض چیزیں بہت مشکل ہوئی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اس امت کے جنرلی آج کے پرابلمز بھی کامن ہیں. اگر آپ ماں ہیں تو آپ کا ایک جنرل پرابلم کیا ہوگا؟ اولاد اور اولاد کی تربیت یا اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. دس از اے جینوئن کامن پرابلم آج کی امت کے اندر جو ہمارے آ رہا ہے. اگر آپ یوتھ ہیں تو آپ کا کامن پرابلم کیا ہوگا؟ اگر آپ یوتھ ہیں تو آپ کا کامن پرابلم یہ ہوگا، ماں باپ اللہ نہ کرے ماں باپ ہوں، آپ کا کامن پرابلم یہ ہوگا کہ آپ اپنی طرف سے اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن آپ کو کچھ چیزیں اس طرح سیٹسفائی نہیں کر رہی کہ جو آپ اپنے عمل میں فوراً تبدیلی لے کر آ جائیں. یہ آج امت کی یوتھ کا کامن پرابلم ہے. دیکھیں ماں بن کر اگر آپ ہر دفعہ اولاد کے پرابلم سالو کرنے بیٹھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی پوائنٹ پر آپ اپنی اولاد کو نہ سمجھ پائیں. یو ہیو ٹو گو ان دیئر شوز. کبھی ان کے جوتوں میں جا کر دیکھیں. ان کے جوتوں میں جا کے دیکھنے کا مطلب ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ ان کے اس وقت کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ چیز ان کے دل میں اتر جائے. کوشش تو آپ نے کرنی ہے نا. تو ہمارے پرابلمز بھی ایک جیسے ہیں، ہمارا علم بھی الحمدللہ ایک جیسا ہے. یاد رکھیے ہمارا سولوشن کیسا ہوگا. ہمیں اپنے سولوشنز کہاں سے ملیں گے؟ چاہے ماں ہو یا اولاد ہو، دونوں کے سولوشنز کہاں ہیں؟ دونوں کے سولوشنز قرآن میں. اسی لیے کیا دونوں کو قرآن کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے یا ماں کا بیٹھنا کافی ہوگا؟ ماں کا بیٹھنا کافی نہیں ہوگا، دونوں کو بٹھانے کی ضرورت ہے. اولاد کو بھی بٹھائیے اور خود بھی بیٹھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے لیے یہ کتاب کیسے فائدہ دے سکتی ہے. قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً نصیحت، ریمائنڈر کس کو فائدہ دیتی ہے؟ مومن کو فائدہ دیتی ہے، ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس رمضان میں تھوڑا سا ایمان جمع کرنے والے ہو جائیں. اللہ کرے کہ اللہ کی معرفت ہمارے ایمان کو بلند کر دے تاکہ ہم اس قرآن کی نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں. جس کا سورہ فاتحہ سے کنیکشن اچھا ہوگا انشاءاللہ اس کا وقت کے ساتھ ساتھ قرآن سے کنیکشن بھی اچھا ہو جائے گا. ہم بار بار اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا اور یہاں آنے کا مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور یہ کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جب ایمان اور نفاق آمنے سامنے اعمال کی شکل میں مجسم ہو جائے گا، نظر آنے لگ جائے گا، تو ہمارا یہ رمضان کا عمل ہمیں اپنے نیک پلڑے میں نظر آئے، ہمیں یہ قبول عمل ہوتا ہوا نظر آئے. اللہ اس کو ہمارے جنت میں جانے کی حجت بنا دے. اسکالرز کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی 2 کنڈیشنز ہیں. ایک کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. القلب متوجہ الی اللہ. دل کیسا ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو. کبھی کبھی ہم قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت سی الگ چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے 2:30 پر کلاس شروع کی، آپ نے 2:30 سے 2:35 تک تو 5 جملے سن لیے. اس کے بعد 3 بجے آپ کا ذہن جاگا، او اچھا آپ کوئی بات بتا رہی تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ذہن گھومتا رہتا ہے، ذہن آپ کا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو طریقے بتائے گئے کہ آپ اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہیں. تو عمل کی قبولیت کی ایک علامت کیا ہے یا ایک طریقہ یا کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی انسان کی طرف نہیں،
کسی پردے کی طرف نہیں، کسی صوفے کی طرف نہیں، کسی کرسی کی طرف نہیں، کسی پھول کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. دوسرا، عمل کی قبولیت کی کنڈیشن جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ عمل سنت کے مطابق ہو. یعنی سنت کے مطابق جس گیدرنگ میں جائیں دعا کر کے جائیں کہ اللہ یہ ایسی گیدرنگ ہو جہاں سنت کے مطابق علم دیا جاتا ہے، سنت کی ہی تعلیمات کی روشنی میں علم دیا جاتا ہے، اپنی من پسند باتیں نہیں کی جاتی. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ساتھ ہماری نیتوں کو خالص رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورہ فاتحہ کو سمجھنا اور اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنا آسان بنا دے.